السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج اگست کی 16 تاریخ ہے اور 3-4 مختلف ٹاپکس ہیں جن پر انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے الاسکا سمٹ۔ الاسکا سمٹ پہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے، لیکن حقیقتاً معاملات اس سے مختلف ہیں۔ اس سمٹ کی سب سے اہم چیز دونوں سربراہان کا خوشگوار موڈ تھا۔ دونوں ایک دوسرے پہ دلچسپ ٹچکریں بھی کرتے رہے، گپ شپ بھی کرتے رہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی کرتے رہے۔ تھوڑی سی اگر ٹینشن نظر آئی تو وہ ٹرمپ کے ہاں نظر آئی۔ پوٹن کی طرف سے ایبسولوٹ کمفرٹ کے سگنلز لگاتار ملتے رہے۔ البتہ سب سے دلچسپ بات صدر ٹرمپ نے کی وہ یہ کہ بہت شاندار گفتگو ہوئی، بہترین کنکلوژنز ڈرا کیے گئے، تاہم ڈیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ڈیل نہیں ہوگی۔ اب یہ بظاہر انتہائی مختصر لیکن بے حد جامع فکرہ تھا، اور اس کی تشریح جاننے کے لیے ہمیں اس فون کے مندرجات چیک کرنے پڑیں گے جو زیلنسکی کو کیا گیا۔ فون پریزیڈنٹ نے نیٹو والوں کو کیے، بہت سوں کے ساتھ بات چیت کی، گلے شکوے بھی کیے، کوئی ریڈ لائنز تھیں جو یورپ نے ڈرا کر رکھی تھیں، ان سے متعلق گفتگو بھی ہوئی۔ البتہ زیلنسکی کے ساتھ جو بات کی اس میں پریزیڈنٹ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ تمہیں میں بہت قیمتی مشورہ دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فوراً سے پہلے ڈیل کر لو۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس ڈیل کا حوالہ دے رہے تھے۔ زیلنسکی بظاہر ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، البتہ وہ بہت ساری گارنٹیاں، بہت ساری سیکیورٹیز مانگتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے زیلنسکی ڈیل کرنے میں پس و پیش کرے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ جو بائیڈن کی نااہلی ہے کہ وہ اس معاملے کو لگاتار مس ہینڈل کرتا رہا، ٹرک لوڈز آف منی، ڈھیروں ڈھیر پیسہ لٹاتا رہا، ہم غریبوں کا پیسہ، یورپ والوں کا پیسہ، اور زیلنسکی صاحب موج کرتے رہے۔ پریزیڈنٹ نے ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن مور اور لیس ان کے رفقا کار اور ان کا مطلب یہی تھا۔ چنانچہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس گفتگو کا اگلا راؤنڈ، جو کہ ولادیمیر پوٹن کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے، اور وہ ڈیل جس کا تذکرہ آج کیا گیا ہے، وہ یقیناً ہوگی اور ماسکو میں ہوگی۔ یہ بات یقینی طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت تک زیلنسکی بھی اور نیٹو والے بھی خواہ بادل ناخواستہ صحیح، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مکمل آشیرواد دے چکے ہوں گے۔ اب اس پوری کی پوری ڈیل کا امن عالم پر ٹھیک ٹھاک اثر پڑے گا، لیکن ڈائریکٹلی پاکستان اور انڈیا اس سے کس طرح متاثر ہوں گے، اس پر کافی تفصیلی گفتگو میں 3 دن پہلے کر چکا ہوں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو میرے 2-4 گزشتہ ولاگز کو جستہ جستہ دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں جواب مل جائے گا۔ البتہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں ایک فکرہ جس سے میں سمجھتا ہوں کوزے کو دریا میں بند کیا جا سکتا ہے، وہ پیش کیے دیتا ہوں کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو بھارت اس کو خوب سیلیبریٹ کرے گا، کیونکہ اس سے براہ راست ٹھیک ٹھاک فائدہ پہنچے گا، یا یوں کہیے کہ پاکستان کی جملہ پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب اسی سے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے نریندر مودی کی انڈیپینڈنس ڈے سپیچ۔ یہ بھی اتنی ہی تلخ تھی جتنی ہمارے حافظ فیلڈ مارشل کی حالیہ تقاریر ہیں، اور محسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جواب غزل کے طور پہ پیش کی گئی۔ اس میں کھلے عام سنتاس معاہدے کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم دریا کی ایک بوند بھی پاکستان کو دیں، کیونکہ یہ معاہدہ ہی سراسر غلط تھا۔ اس میں انیائے کا لفظ استعمال کیا ہے مودی نے، اور یہ کہہ کر کہ ہمارے کسان پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں اور دشمن ہمارے پانی پر موج کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا نعرہ ہے جو طویل عرصے سن رہے ہیں ہم، ایک ریٹرک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
جیسے آپریشن سندور کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ رکا ہے، ختم نہیں ہوا، یہ جاری ہے اور جاری رہے گا، یہ بھی ایک ریٹوریکل سی سٹیٹمنٹ ہے جسے سن سن کر کم از کم ہمارے کان ضرور پک گئے ہیں۔ دریائے سندھ کے حوالے سے حافظ فیلڈ مارشل نے کافی کلیئرٹی کے ساتھ ایک دھانسو قسم کی سٹیٹمنٹ دے رکھی ہے کہ جس دن بھارت نے ہمارے پانی پر ڈیم بنایا، ہم 10 میزائل مار کر وہ ڈیم تباہ کر دیں گے۔ اور یہ تو خیر کنونشنل وارفیئر کی بات تھی، کنونشنل ویپنز کی بات تھی۔ نیوکلیئر کے حوالے سے مودی نے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ نیوکلیئر بلیک میل کا شکار نہیں ہوں گے، ہم پوری طرح سے تیار ہیں، منہ توڑ جواب وغیرہ دیں گے، اور اس طرح کی لاتعداد باتیں کی۔ یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں، مودی سے بھی سنتے ہیں، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے نمائندوں سے بھی سنتے ہیں، مختلف صحافیوں سے بھی سنتے ہیں۔ البتہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ تیار ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں عسکری تیاریوں کی بات نہیں کر رہا، میں مورال کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح دہشت گردی کے عفریت نے ہماری فوج کو زمانہ امن میں گھیر رکھا ہے، جس طرح ہر روز خون بہایا جا رہا ہے سپاہیوں کا، افسروں کا، اور یہ سب کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، کے پی میں ہو رہا ہے، بی ایل اے کے حوالے سے خبریں آتی ہیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے خبریں آتی ہیں، اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے آپریشن خندق ازسر نو شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب آلریڈی ایک فٹیگڈ اور انڈر پریشر فوج ہے، وہ ایسٹرن بارڈر کھلنے پر کیسا ری ایکٹ کرے گی؟ ایک بات، اور دوسری تیاری میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہماری کس حد تک ہے جس کا تعلق عوام سے ہے۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ بدنام زمانہ حکومت عوام سے مکمل حمایت اور تائید حاصل کر سکیں گے؟ میں 3-4 مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ گزشتہ جنگ میں جو چند دن کے لیے جاری رہی، ہم نے اوکھے سوکھے ہو کر تھوڑی بہت مدد حاصل کر لی تھی۔ اس دفعہ ہم کس حد تک تیار ہیں؟ کیا ہم نے ظلم کا بازار بدستور گرم نہیں کر رکھا؟ کیا ہماری تمام تر اسٹریٹجک توجہ پی ٹی آئی پر مرکوز نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور دیگر سیاستدانوں کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ دیگر سیاسی خاندانوں کے ساتھ ہم نے نت نئے محاذ نہیں کھول لیے؟ اس کا پتہ ہمیں آنے والے دنوں میں لگے گا، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر سوچنا چاہیے کہ جنگ شروع ہوتے ہی جس چیز کا سب سے زیادہ فقدان ہوگا، جس کی سکیرسٹی اور جس کی ڈرتھ سب سے زیادہ محسوس ہوگی، وہ عوام کی تائید ہے، عوام کی سپورٹ ہے، عوام کی دعائیں ہیں۔ اب غور کرنا حافظ فیلڈ مارشل کا کام ہے، ان کے ساتھیوں کا کام ہے۔ حافظ صاحب، آپ کو خود ہی تھوڑا بہت دھیان کرنا پڑے گا، آپ ذہین فتین آدمی ہیں۔ آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں میں کو بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں، کیونکہ جس طرح سے یہ مس ہینڈل کر رہے ہیں معاملات کو، ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آگے چل کر بھی ان کے اقدامات سے آپ کو پریشانی ہوگی اور کچھ نہیں۔ اب آئیے ایک تیسرے ٹاپک پہ انتہائی اختصار کے ساتھ، اور یہ ٹاپک بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو لل بفور دا اسٹارم ہے، یہ جو طوفان سے پہلے کی خاموشی اور سکوت ہے، اس خانہ دل میں جب بھی شور برپا ہوا ارنب گوسوامی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے ارنب نے ایک بار پھر دھاڑنا شروع کر دیا۔ اچھا، ارنب گوسوامی کی جو چیز مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی عام فہم شخص ہے، اس کی باتوں کی سمجھ آئے نہ آئے، اس کی حرکتوں کی سمجھ فوراً آ جاتی ہے، جیسے چابی دیا ہوا کھلونا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں 90% گودی میڈیا وہ چابی دیا ہوا کھلونا ہے، وہ فوراً اپنے عادات و اطوار سے، اپنے خصائل سے
حتیٰ کہ سر اور دیگر اعضاء کھجانے کی نہایت فضول عادت سے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کس بینڈ سے بول رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ارنب گوسوامی جس انداز سے جنرل عاصم منیر کو للکارتا اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، اس سے محسوس یہ ہوتا تھا کہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کم اور انڈیا کا کچھ سیکشن آفیسر زیادہ ہے۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب تھی، لیکن ارنب گوسوامی کے لیے بالکل عجیب نہیں تھی، کیونکہ ارنب از ایکسٹریملی پریڈکٹیبل۔ وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہی تب ہے جب اسے کسی طرف سے کوئی خاص قسم کا اشارہ آتا ہے۔ اشارہ تو آ گیا ہے اور اس کا برملا اظہار بھی ہو گیا ہے۔ اب کسی بھی وقت ایک اور لٹمس ٹیسٹ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ ہے میجر گورو آریہ۔ وہ بھی کافی دن سے شانت ہیں، خاموش ہیں، یا نسبتاً دھیمے سروں میں فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی دن وہ بھی اسی طرح دھاڑتے اور چنگاڑتے پائے جائیں گے۔ اس طرح کے سلسلے کو ہوتا دیکھیں تو پھر آنے والے وقت کو دنوں کی بجائے گھنٹوں میں ناپنا شروع کر دیں، آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ اب آئیے آخری موضوع کی طرف، اور آخری موضوع ایک سوال ہے جو 1000 سوالوں کا ایک سوال کہلاتا ہے کہ یہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سے خوش خیال دوست یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اگر الاسکا میں زیلنسکی کی جنگ رکوانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے ہاں امن کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ اس طرح کی عجیب و غریب بلکہ لایعنی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور بے شمار اب تو بیسیوں کے حساب سے ایک دن میں ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب جنگ کے حوالے سے میں بے شمار باتیں کر چکا ہوں، بلکہ جنگ کا سب سے زیادہ تذکرہ آپ کو اسی چینل پہ ملا ہوگا۔ آج بھی میں اسی طرح کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ تو لازمی ہوگی، لیکن میں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ یہ کتنی دیر جاری رہے گی۔ میرے حساب سے یہ تقریباً 2 ہفتے جاری رہے گی۔ یہ بھی آپ کے سامنے میں پہلی مرتبہ کلیئرٹی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ عین جنگ کے دوران جنگ کا پانسا پلٹے گا۔ 2 چیزیں، صرف 2 چیزیں آج بتانی ہیں اس حوالے سے، بقیہ آئندہ بتاتا رہوں گا، ڈیلی بیسس پہ بتاتا رہوں گا، اور میں بھی چند ہفتوں تک ایک دن میں 2 3 مرتبہ لائیو جا کے آپ کو بہت کچھ بتانا پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جنگ کے دوران ہمارا سلسلہ یہی تھا کہ ایک دن میں 2 مرتبہ ہمیں لائیو جانا پڑتا تھا۔ میں بھی اس دفعہ 3 دفعہ لائیو جانا پڑے۔ میں اسے وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کنکلوڈ کر رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو آپ کو اندازہ نہیں ہے اس جنگ کی شدت کا کہ یہ کس قدر شدید ہوگی۔ بلڈ شیڈ نہیں ہوگا، بلڈ بات ہوگا، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اس کی توجیحات ہیں، اس کی تشریح ہے، اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے چل کے، ضرور کریں گے، ریفرنسز کے ساتھ کریں گے۔ ریفرنسز تاریخ کے بھی ہوں گے اور جغرافیہ کے بھی۔ چنانچہ ایک تو آپ کو اندازہ نہیں ہے اس جنگ کی شدت کا، اور دوسرا اندازہ آپ کو نہیں ہے اس شخص کی طاقت کا جس نے آ کر اس جنگ کا پانسا پلٹنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ و ناصر۔